السلام علیکم۔ ارسلان اکیڈمی میں خوش آمدید اسٹوڈنٹس۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ سب کے لیے میں ایم اے اردو 2020 کے حوالے سے وہ ویڈیوز اپلوڈ کروں گا جو پیپر میں آنے کے 98% چانسز ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس یہ ٹاپک ہے ایم اے اردو سال اول اور پرچہ نمبر سوم افسانوی نثر کے لحاظ سے۔ اس میں جو پہلا پارٹ ہے وہ میر امن کی باغ و بہار ہے، اور اس میں میں نے جو ہے میر امن کے حالات زندگی سے لے کر ان کے معاشرت نگاری، کردار نگاری، زبان و بیان مکمل معلومات آپ کو اس ویڈیو میں فراہم کروں گا، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ باغ و بہار کے لحاظ سے یا تو معاشرت نگاری یا کردار نگاری یا پھر زبان و بیان، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو امید ہے کہ میری اس ویڈیو سے آپ کو مزید فائدہ ہوگا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس اس طرح کی ویڈیوز آتی رہیں۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے ان کے حالات زندگی۔ تو میر امن کی زندگی کے حالات زندگی ویسے تو کسی کے پاس موجود نہیں، مگر ماہرین کے مطابق میر امن دہلی میں پیدا ہوئے اور ادھر ہی پروان چڑھے۔ میر امن فورٹ ولیم کالج سے وابستہ تھے اور جدید اردو نثر کے بانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی حالات زندگی اتنی اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے جو باغ و بہار لکھی تھی زیادہ اہمیت اس کی ہے۔ تو اب شروع کرتے ہیں باغ و بہار کے بارے میں کہ باغ و بہار میر امن کی تصنیف ہے جو ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ عام خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب امیر خسرو کی فارسی داستان قصہ چہار درویش سے اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، مگر اصل میں یہ کتاب فورٹ ولیم کالج کی دین ہے، جسے میر امن نے ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کی فرمائش پر میر حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع کے استفادہ کر کے تصنیف کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں اس کے اسلوب کی۔ باغ و بہار کی مقبولیت کا سبب اس کا اسلوب ہے۔ عوام میں آج بھی اس کی مقبولیت اتنی ہی ہے جتنی 250 سال پہلے تھی۔ باغ و بہار میں جس مقصد کے لیے لکھی گئی تھی وہ یہ تھا کہ انگریزوں کو مقامی زبان سے واقفیت کرائی جائے۔ باغ و بہار میں روزمرہ کی بول چال والی زبان کا خاص خیال رکھا گیا ہے تاکہ ہر چھوٹا بڑا اس سے مستفید ہو سکے۔ سر سید کا قول ہے کہ میر امن کا اردو نثر میں وہی مقام ہے جو میر کا غزل میں۔ تو اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں معاشرت کی عکاسی۔ یہ بہت ضروری، بہت اہم ٹاپک ہے پیپر کے لحاظ سے، کہ باغ و بہار کے مصنف میر امن دہلوی تہذیب سے وابستہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے خود کو دہلی کا روڑا بتایا ہے۔ ان کو دہلی والا ہونے پر بڑا ناز تھا۔ باغ و بہار میں دہلی کے معاشرے کی عکاسی کی گئی ہے بقول ڈاکٹر سید عبداللہ۔ اسٹوڈنٹس یہ کوٹیشن ہے، یہ لازمی لکھا کریں کہ باغ و بہار میں دلی کی تصویریں بول رہی ہیں، اس کی تصویریں گردش کر رہی ہیں، گویا یہ ایک زندگی کا نقشہ ہے۔ اس کے بعد کوٹیشن بند کر دیں اور نیکسٹ سٹارٹ کرنا ہے۔ ان دنوں دلی کی معاشرت خوشحال تھی۔ مہمانداریوں اور تقاریب کا اہتمام اس دور میں خاصی اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ یہ محمد شاہی کا دور تھا۔ شاہی محلات میں محفلیں جمتی تھیں۔ شاہی محلات اور نوابوں کی حویلیوں میں کئی قسم کی اشیاء موجود تھیں اور کسی شے کی کمی نہ تھی۔ باغ و بہار سے ایک اقتباس ملا خطا ہو، یہ کوٹیشن سٹارٹ ہو رہی ہے کہ ایک دلان میں اس نے لے جا کر بٹھایا اور گرم پانی منگوا کر ہاتھ دھلوائے اور دسترخوان بچھا کر مجھ تنہا کے روبرو بقولی سے ایک تورے کا تورا چن دیا۔ 4 مشکاب، ایک میں یخنی پلاؤ، دوسرے میں قورمہ پلاؤ، تیسرے میں مچند پلاؤ اور چوتھے میں کوکو پلاؤ اور روغنی جوش کی روٹیاں کئی قسم کی۔ تو اسٹوڈنٹس یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر تھوڑی مسٹیک ہو گئی ہے ٹائپ کرنے کی، تو
آپ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں کہ پلاؤ اس طرح سے، تو آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے گا کوئی اگر مسٹیک ہو گئی ہو تو باغ و بہار میں دلی کی معاشرت کی بڑی بھرپور تصویر ملتی ہے۔ قصوں کی ترتیب میں تو فارس و عجم اور چین کا ذکر ہے، مگر مصنف نے حالات کا ذکر دلی کے معاشرے کا کیا ہے۔ بقول مولوی عبدالحق میر امن قصہ روم، شام، چین اور ایران لکھتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو ہمارے مرثیہ گو شاعر کو طرح آداب و رسم اپنے ہی دیس کے بیان کرتے ہیں۔ باغ و بہار میں صرف دلی کو معاشرے کا آئینہ دار ہے، بلکہ اس میں دہلوی ذہن بھی اجاگر نظر آتا ہے۔ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب ہے، کیونکہ اس میں مصنف کی ذات اور اس کے زمانے کا عکس واضح ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، میں نے معاشرت کی عکاسی میں ویسے تو آپ کو بہت ساری کوٹیشن ملیں گی، لیکن جو میں نے یہاں پر لکھی ہیں یہ آپ نے اس پیپر میں ضرور لکھنی ہے، چاہے جو بھی سوال ہو تو آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں چاہے زبان و بیان کی بات ہو یا معاشرت کی بات ہو یا کچھ اور، تو آپ وہاں پر کردار نگاری، آپ یہاں پر منظر نگاری بھی ہو، تب بھی آپ یہ سب لکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے آپ کے لیے وہ چیز سلیکٹ کی ہے جو آپ ہر پیپر میں ایڈجسٹ کر سکیں آسانی کے ساتھ۔ تو اس کے بعد دیکھتے ہیں باغ و بہار کے کردار۔ اسٹوڈنٹس، باغ و بہار کے کردار کے بارے میں ایک بہت ضروری چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو شارٹ کوسچنز آتے ہیں اس میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ باغ و بہار کے پہلے درویش کس شہر سے تھا، یا دوسرا درویش جو ہے وہ کہاں رہتا تھا، اور اس طرح سے ان کے بارے میں جو ان کی یعنی کہ اس کردار میں ان کی ہیروئن تھیں ان کا ذکر بھی ہے۔ تو میں شروع کرتا ہوں کہ پہلا درویش یمن کے ملک کا ایک تاجر کا بیٹا ہے جو 14 برس کی عمر میں یتیم ہو جاتا ہے۔ اپنی عیش پرستی کی وجہ سے دولت اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ بہن کے غیرت دلانے پر دمشق روانہ ہو جاتا ہے۔ وہاں ماہوارہ شہزادی کو خوشامدید کرتا ہے۔ پہلا درویش نکما اور خوشامدی ہے۔ دوسرا درویش فارس کا شہزادہ ہے، مذہبی ذہن رکھتا ہے، بصرہ کی شہزادی کا ہیرو ہے، یہ کردار بہادر ہے۔ تیسرا درویش ملک عجم کا شہزادہ ہے، فرنگ کی شہزادی کا ہیرو ہے، اس کا کردار کمزور اور بے جان ہے۔ چوتھا درویش یہ چین کے بادشاہ کا ولی عہد ہے، مبارک نامی غلام پر اس کا اعتماد ہے، اور اس کے بعد بادشاہ آزاد بخت، یہ ملک روم کا بادشاہ ہے، عدل و انصاف والا ہے مگر اولاد سے محروم ہے، اس کا وزیر خرد مند ہے۔ یہ بادشاہ آزاد بخت قبرستان جاتا ہے تو 4 درویشوں کی باتیں سنتا ہے۔ اور اگلا ہے خواجہ سگ پرست، یہ ایک شریف بیوقوف کردار ہے جو بھائیوں کو دھوکہ کھاتا ہے اور یہ بوڑھا بھی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھی باغ و بہار کے بارے میں وہ معلومات جو آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس پر کمنٹ ضرور کریں، اور اگر کچھ کمی رہ گئی ہے تو مجھے کمنٹ میں بتائیں تاکہ میں وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں۔ اللہ حافظ۔